السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ تاجی آج ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہے۔ تو آج کا ٹاپک آپ کے لیے جو میں لے کے آیا ہوں وہ ہے صدقہ خیرات۔ رمضان میں ہم ویسے بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، سارے سال کی زکوٰۃ، فطرانہ، پھر فطرانے کے ساتھ ساتھ ہم اسی طرح فطرانہ زکوٰۃ کوشش کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ ہم ویسے تو سارا سال نکالنی چاہیے، پر ہم رمضان کے مہینے میں کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ نکالیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقہ اور زکوٰۃ۔ صدقہ اور زکوٰۃ، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول پیش کروں گا، فرمان پیش کروں گا۔ حضرت امام جعفر صادق کے والد صاحب کا، میں جو تھے حضرت امام باقر علیہ السلام، جو کہ ہمارے 5ویں امام تھے، ان کا میں قول آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرمان ہے آپ کا، حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ صدقہ ہر قسم کی دنیاوی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ صدقہ ہر قسم کی دنیاوی بلاؤں کو دور کرتا ہے، جن میں بری موت بھی شامل ہے۔ یقین جانو کہ صدقہ دینے والے کو کبھی بری موت نہیں آئے گی۔ یہ ایک صدقہ دینے کا، یہ ایک فضیلت ہے، یہ ایک فضائل ہے صدقہ دینے کا۔ اور پھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کروں گا، صدقہ زیادہ دیا کرو کہ اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ یعنی صدقہ جب آپ کو لگے کہ، اور میں آپ کو ایک اور بڑی مزیدار فرمان یہاں پہ آپ کو سناتا ہے، جب آپ کے گھر میں فاقہ کشی ہو، رزق کی تنگی ہو، تو فرمان ہے کہ آپ صدقہ دے کے خدا سے تجارت کیا کرو۔ یہ سب سے بڑا فرمان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صدقہ دے کے خدا سے تجارت کیا کرو۔ تو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ دے کے تجارت کیا کرو۔ صدقے میں صدقہ ہزارہا بلاؤں کو ٹالتا ہے، جن میں سب سے کم، سب سے چھوٹی بلا رنج و غم ہے۔ یہ بھی فرمان ہے۔ اب یہ صدقے کی آپ فضائل سن رہے ہیں، فضیلت سن رہے ہیں صدقے کی۔ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ صدقہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ صدقہ آپ گوشت کا بھی دیتے ہیں، پھر گوشت کا دیتے ہیں، پھر ایک صدقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اچھی بات بتا دی، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ پھر آپ کس طرح کے علم کا صدقہ جو ہوتا ہے، وہ کسی کو اچھی بات بتا دینا، آپ کے علم کا صدقہ نکل جاتا ہے۔ آپ نے اپنے جسم کا صدقہ نکالنا ہے، آپ جانوروں کو، پرندوں کو آپ گوشت ڈال دیں، یا کوئی بھی چیز جو ایسی وہ جو کھاتے ہوں۔ اور ان جانوروں میں ڈالنے میں سب سے حشرات کو جو ڈالتے ہیں نا صدقہ، جیسے کہ دال پسی ہوئی لے کے، رس وغیرہ، جو کیڑیوں مکوڑوں کے حشرات، جو چھوٹے چھوٹے حشرات ہوتے ہیں، ان کو ڈالتے ہیں، سب سے افضل صدقہ وہ بتایا گیا ہے کہ وہ صدقہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور کئی صدقے ایسے بھی ہیں، جیسے آپ نے کہیں پہ پانی کا کولر لگا دیا، کچھ کر دیا، ایسا کچھ کر دیا آپ نے۔ بہترین صدقوں میں سے ایک صدقہ یہ بھی ہے۔ کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے، راشن ڈلوا دیا، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دی، کچھ ایسے کام کرتی ہے جو کہ، یعنی اب یہ کہ کس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، تو اب یہ بات کریں گے۔ صدقہ سب سے پہلے ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن میں یتیم، مسکین، جن کے ماں یا باپ نہیں ہیں، یا کوئی ایسے افراد جو بوڑھے ہیں، جن کے کمانے والا کوئی نہیں ہے، کمانے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، یا کوئی ایسے گھر جن میں جیسے اب افراد ہیں، ماں باپ بھی زندہ ہیں، پر وہ کوئی معذور ہیں، ان کے ماں باپ، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، نہیں کما سکتے، نہیں باہر جا سکتے کمانے کے لیے، تو ان لوگوں کے پہ جو غریب ہیں، جن کے محنت تو کرتے ہیں پر وہ ان کا نہیں ابھی اس طرح کے وسائل ہیں کہ وہ اتنا زیادہ کر سکیں، تو آپ ان کے لیے لازمی صدقہ کیا کریں۔ یہ سب سے میرے نزدیک سب سے افضل صدقہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے دور دراز صدقہ دینے کی بجائے آپ سب سے پہلے، یہ فرمان بھی ہے کہ آپ اپنے عزیز و قارب میں صدقہ دینے کی کوشش کریں۔
عزیز و قارب میں صدقہ دینے کی کوشش کریں. پھر یہاں پہ ایک اور بڑا اچھا فرمان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تھا. میں دیکھ ہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو. یعنی جو مریض ہے نا، ان کو بھی صدقہ لگتا ہے، ان کو بھی صدقہ دینا چاہیے. اور یہ جو جیسے ڈسپنسریز ہیں جو ان سے جو ہمارے صدقہ، زکوٰۃ، فطرانے، خیرات پہ چلتی ہیں، مساجد، کئی ایسے مدارس ہیں، مساجد کئی ایسے مدارس ہیں جو صدقہ و خیرات پہ چلتے ہیں. کئی ایسی ڈسپنسری ہیں ہمارے علاقے میں، کافی ایسی ڈسپنسری ہیں جو صدقہ و خیرات پہ چلتی ہیں. اس لیے ان کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ ادھر دیا کریں، کیونکہ وہاں پہ صحیح مستحق لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. آپ خود ڈھونڈنے نکلیں گے آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا، وہ ایک علیحدہ پوائنٹ ہے. آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ دیکھنے میں ایک علیحدہ چیز ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعلیمی مدارس جہاں پہ بچوں کو علم ملے. یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ تب تک جب تک ان کے ذہن میں وہ علم رہے گا، یا جب تک ان کو شفا رہے گی مریضوں کو، جب تک وہ خوش ہوں گے، تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. چاہے آپ مر بھی جائیں تو تب بھی آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو جی، سب سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں، یعنی قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، آپ کے اعمال تولے جائیں گے، تو ترازو میں جو سب سے پہلے جو چیز رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے عزیز و اقارب، اپنے گھر والوں پہ کیا ہوگا. یعنی یہ جو ہم اپنے عزیز و اقارب کی مدد کر دیتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ سب سے پہلے ترازو میں رکھا جائے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے سب سے پہلے اول خیش بعد درویش. میں شروع سے یہ پہلی پوڈ کاسٹ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اول خیش بعد درویش. پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، تو قیامت کے دن ترازو میں بھی وہی چیز سب سے پہلے رکھی جائے گی، وہ آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں گے. تو ادھر اور یہاں پہ اور بھی بڑے فرمان میں نے نکالے تھے جن کو میں نے سرچ کیا تھا اس کے بارے میں. اور یہ میرے پیارے، بہت ہی پیاری ایک مخلص دوست ہیں، انہوں نے مجھے مشورہ دیا. عزیز دوست ہیں میری بسمہ ڈار صاحبہ، انہوں نے ان کے کہنے پہ، ان کی فرمائش پہ میں نے یہ ٹاپک پیش کیا، صدقہ خیرات کا. اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو ایسے مزیدار ٹاپکس سننے کو ملیں گے. پیچھے سے تھوڑی پوڈ کاسٹ تھوڑی سی ڈل ہوئی تھی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. پر اس کے لیے اب میں پراپر ریسرچ کے ساتھ، پراپر باتوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پراپر ریفرنسز کے ساتھ آپ کو بات کیا کروں، تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے. اگر آپ کل کو کسی کو بتانا بھی چاہے کہ یار یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو آپ باقاعدہ اس کو طریقے سے آپ اس کو اس فرمان کے مطابق نکال کے بتا سکیں. اور یہ چیزیں میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں جون سی کیا نام آپ کو آسانی سے گوگل پہ بھی مل جائیں گی. آپ اگر کوئی بکس دیکھنا چاہیں تو ان کے ریفرنسز بھی میں ساتھ دیا کروں گا کہ یہ فلاں بک میں فلاں جگہ پہ ہے یہ بات. تو میں کوشش کیا ہوں ریفرنسز والی جو مستند چیزیں ہیں نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور تاکہ آپ آگے لوگوں کو بھی بتا سکیں کہ یار یہ اگر آپ نے دیکھنی ہے، آپ نے پتہ کرنا ہے، تو آپ وہاں پہ فلاں جگہ پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جائیں. آپ کیا کریں، آپ جائیں اور جا کے سبسکرائب کریں، اور میری بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. تو آج میں نے مطالعہ کیا تھا، پر میں نے کوئی لفظ حرف بحرف تیاری نہیں کی تھی. میں نے بس اپنے سامنے ایک کیٹالوگ، ایک چیز بنا کے اپنے سامنے رکھ لی، اور میں نے کہا یہ چیزیں ریفرنسز کے ساتھ ضرورت پڑے تو میں آپ کو دکھاتا جاؤں. اور یہ سب سے بہتر ہے کہ تاکہ آپ لوگ بھی آگے سے لوگوں کو سنا سکیں. اور سب سے مزیدار ایک، میں جانے سے پہلے حضرت علی کا ایک اور قول آپ کے سامنے، فرمان میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا. اپنے دن کا آغاز صدقے کے ساتھ شروع کرو.
اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہ ہوگی. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں سارا دن جو دعا مانگوں وہ قبول ہو تو وہ اپنے اس دن کا آغاز صدقے سے کیا کرے, کیونکہ وہ صبح اٹھتے ساری سب سے پہلے اللہ سے تجارت کر لیتا ہے. صدقہ دے کے اللہ سے تجارت کیا کرو. تو جب آپ نے ایک دفعہ صدقہ دے دیا, اب اس کے بدلے میں اس کو کچھ دینا ہے, تو آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ اس کے بدلے میں وہ قبول کرے گا. اگر آپ رزق مانگیں گے تو رزق دے گا, رزق کی محنت کرنے کے لیے نکلیں گے رزق ملے گا, جو چیز آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گی. اسی طرح صدقہ صبح صبح صدقہ دے کے نا, اب صدقے کی مقدار کیا ہونی چاہیے, تو میرے مطابق یعنی اگر آپ کے پاس 100 ہے نا, آپ 100 روپیہ ہے آپ کے پاس صبح کے ٹائم, تو اس میں سے کوشش کیا کریں 41 روپے آپ لازمی صدقہ دے کے 41 روپے 101 روپے اس طرح یہ آپ لازمی صدقہ دے کے نکلا کریں. یہ ولیوں کا بتایا ہوا صدقہ ہے, اور یہ بڑا ہی معتبر اور افضل صدقہ ہے. 41 روپے 101 روپے اپنی حسب توفیق تو آپ لازمی دیا کریں. 313 آئی تھنک سو آگے پھر ایسے مقدار بڑھتی ہے, آپ حسب توفیق لازمی ان میں سے ایک مقدار 41 روپے 72 روپے 101 روپے اور 313 آئی تھنک سو ایسا کچھ. تو بہرحال یہ تو کنفرم ہے نا, 41 روپے کم از کم آپ دے کے ضرور نکلا کریں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی ہے. صبح اگر آپ گھر سے نکلیں تو صدقہ خیرات آپ کے جان و مال, ایون کہ آپ کو صدقے کی اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ پہ موت آئی ہو نا تو وہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے. تو اسی کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ تاجی آج اجازت چاہے گا. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. جب بھی سحری کے ٹائم آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں یا رمضان کے ٹائم دیکھتے ہیں, آپ نے اپنے بھائی کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے, اور ساتھ کومنٹ سیکشنز میں لازمی بتانا ہے. اگر دیکھیں آپ کا اتنا ٹائم نہیں لگتا, صرف آپ مجھے تھوڑی سپورٹ ہو جاتی ہے, مجھے تھوڑا حوصلہ ہو جاتا ہے, میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار میرے بھائیوں نے, میرے دوستوں نے, میرے یاروں نے مجھے میسیج کیا ہے اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, میری بات کو سنتے ہیں. تو میرے لیے اتنا ہی ہے. پھر میں زیادہ پرجوش انداز میں اور اچھے طریقے سے میں آپ کے سامنے پوڈ کاسٹ ریپریزنٹ کروں گا, اپنی باتیں آپ سے شیئر کروں گا. اور آپ کومنٹ سیکشن میں اگر آپ اپنے ٹاپک شیئر کریں گے, جیسے بسمہ ڈار صاحبہ نے میرے سے بتایا مجھے یہ ٹاپک, تو میں نے آپ لوگوں سے لازمی آپ کے ساتھ شیئر کیا. اسی طرح جو بھائی مجھے جو جیسے بتاتے رہیں گے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا, جو بھی آپ کے دل میں ہے ٹاپک. یار یہ لوگوں تک, یہ اب ٹائم ہے کہ یہ پہنچنا چاہیے لوگوں تک. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں سے کسی کے بھی بارے میں, جو بھی صحابین تابعین تبع تابعین غوث قطب ابدال, کسی ولی کے بارے میں, کسی مفکر کے بارے میں, علامہ اقبال جیسے ہو گئے, قائد اعظم ہو گئے, مفکر عالم, جن کے بارے میں بھی آپ سننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں آپ لازمی بتائیں. میں ان کے بارے میں مطالعہ کروں گا, ان کی اچھی باتیں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. اور یہ رمضان کی پوڈ کاسٹ ہیں, میکسیمم یہ کچھ روزوں تک چلیں گی. بیچ میں اتوار کی 2 چھٹیاں ناگے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ پوڈ کاسٹ چلتی رہے گی. تو آپ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں اور ایسے ہی میرے ساتھ بنے رہیے گا. آپ کا دوسرا آپ کا ہوسٹ تاجی اب اجازت چاہتا ہے آپ سے. فی امان اللہ.